ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے قبل اور بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے تمام حضرات اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں صلاۃ السلام پر نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے باوجہ بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میلاد مصطفیٰ میں مجھے کچھ خراج و عقیدت پیش کرنے کا سنہرا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنے چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ آج کی اس محفل پاک میں فیض و برکات اور رحمت و انوار کی مصلحدھار بارش ہو رہی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، ذکر تو کس کا ہے، بات تو کس کی ہے، بلا شک و شبہ اس کا ہے جو نور حق ہے، بات اس کے جو ذل رب ہے، تذکرہ اس کا ہے جو خدا کی عطا سے مالک کائنات ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت، آقا نعمت، مجدد دین و ملت سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ محترم سامعین، جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر شامل ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور جو پیشوا اور سردار ہیں جن کا ذکر خود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کے تذکرے کے وقت اس قدر رحمت کا نزول ہوتا ہوگا، اور ایسی محفلوں میں بیٹھنے والوں کے مراتب کس درجہ بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت عامر لکھنوی نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ محترم سامعین، آج کل کچھ لوگ اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ منانے سے کیا فائدہ ہے، تو اسی سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، اس نے جواب دیا، جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی تھی، اور صرف اس لیے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشخبری میری لونڈیا سہیبہ نے مجھے سنائی تھی، اور اس خوشخبری کے عوض میں نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسا کٹر دشمن اور سڑا ہوا کافر اگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میں اگر لونڈی آزاد کر دے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اور ہم تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جشن میلاد النبی منائے اور میلاد پڑھوائے تو کس طرح فراہ سرور کا مظاہرہ کرے تو کیا ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن ہرگز نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو محفل میلاد محمد کو بڑھائے، اللہ سے مانگے جو مراد وہ اپنی پائے، محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دیکھنا ہوتا ہے، مر جائیں تو جنت میں بڑے شوق سے جائیں، مر جائیں تو جنت میں بڑے شوق سے جائیں۔ حضرات گرامی، اسی سلسلے میں اور ایک واقعہ سماعت فرماتے ہوئے چلے جسے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور تصریف جمع الجوامع میں محفل میلاد پاک کے فیضان کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک عبد الجبار نامی بڑا ہی عاشق رسول سوداگر رہا کرتا تھا، اور وہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر سال محفل منعقد کیا کرتا تھا، اور اس کے پڑوسی میں ایک یہودی بھی رہا کرتا تھا۔
ایک مرتبہ جشن میلاد النبی کے دن یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ سوداگر کے گھر میں کیسی خوشی ہے. یہ سن کر یہودی نے بتایا کہ آج جشن میلاد النبی ہے. عورت میلاد پاک کے تصور میں سوئے خواب میں دیکھتی ہے کہ یہ ایک سواری نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ آئی اور اس شان و شوکت سے کہ فرشتوں کی فوج اور اصحاب کا لشکر سبھی موجود اور ان کے زبان پر صلی علی نبی کے نا صلی علی محمد صلی علی شفیع کے نا صلی علی محمد ان کا ترانہ. جس وقت جب سانپ سواری رونق افروز ہوئی سوداگر کے ظلمت قدم مقدر جاگ اٹھا اور تمام تر آفتاب کے مسل روشن ہو گیا. یہودی کی بیوی کہتی ہے کہ کچھ بزرگ لوگ میرے مکان کے طرف سے روانہ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا تو ان میں سے ایک نے جواب دیا شمس الضحیٰ یہی تو ہے, سید کل یہی تو ہے, بدر الدجا یہی تو ہے, جن کو پکارتے خلق صبح و مساء یہی تو ہے, خیر الورا یہی تو ہے. حضرات گرامی, جس وقت یہودی کی بیوی نے سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا تو فرد اور مسرت سے بے قرار ہو گئے اور نہایت ادب و احترام سے سر جھکا کر عرض کیا اور رو رو کر کہا اے رسول گرامی وقار, آپ رحمت للعالمین ہیں, میں غیر مذہب ہوں, خدارا مجھے مشرف باسلام فرما کر اپنے دامن رحمت میں جگا دیجیے. بس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیہ کو کلمہ طیبہ پڑھا کر دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. عورت خواب سے بیدار ہوتی ہے اور پوری طرح متاثر تھی. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جمال جہاں اس کے نظر میں گردش کر رہا تھا اور اس کا دل عشق و محبت کی نورانیت سے معمور تھا. اور عورت محفل میلاد پاک کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے. تیاریوں کو دیکھ کر یہودی نے دریافت کیا تو اس عورت نے سارا معاشرہ بیان کر دیا. یہودی کہتا ہے کہ اے بیوی تو سچ کہتی ہے, رات کو میں نے بھی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, وہ تجھے کلمہ طیبہ پڑھا رہے تھے, میں نے بھی شرط قدم مجھ سے حاصل کر لی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر خود کو حلقہ غلام میں داخل کر لیا. بس پھر کیا تھا, دونوں میاں بیوی نے کچھ اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا. وہاں کیا جود و کرم عیش ہے بدہا تیرا, وہاں کیا جود و کرم عیش ہے بدہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. محترم سامعین, آپ نے دیکھا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنا فائدہ ہوا. اس لیے صرف میری ہی نہیں بلکہ آپ تمام لوگوں کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ خداوند قدس ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے اور اپنی حیثیت کے مطابق جھنڈوں کو لگائے, گلیوں کو سجائے, اسٹیج کو سجائے تو اور اس کے ذریعے خدا کی رضا اور مصطفیٰ کی مرضی حاصل کرے. آخری میں ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. خدا کی ہے رضا بے شک رضا جو مصطفیٰ کی ہے, خدا کی ہے رضا بے شک رضا جو مصطفیٰ کی ہے, کہ جو مرضی محمد کی وہی مرضی خدا کی ہے, کہ جو مرضی محمد کی وہی مرضی خدا کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.